السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی سچویشن کے بارے میں کہ آپ نے کسی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو، کسی بینک کو اپروچ کیا، آپ کو لون چاہیے، لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو لون نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری ٹھیک نہیں ہے۔ تو بینکس یہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری کے بارے میں لون ڈیٹیل کے حوالے سے کہاں سے رپورٹ لیتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اسٹیٹ بینک نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے۔ یہ ایک رپورٹ جنریٹ کرتا ہے جس کو کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ یا CIR کہا جاتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس رپورٹ میں آپ کی لون کے حوالے سے ہسٹری ہوتی ہے، پچھلے 2 سال کا ریکارڈ اس میں موجود ہوتا ہے کہ آپ نے کس کس بینک سے کتنا لون لیا تھا، اور آپ نے کیا وہ لون ریگولرلی پے کیا یا کچھ آپ نے لیٹ پیمنٹس کی، سیٹلمنٹس کی، رائٹ آفس کیے۔ یہ ساری ڈیٹیل اس رپورٹ کا حصہ ہوتی ہے، اور 1992 میں اس کو ECIB کا نام دیا گیا، یعنی الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو۔ الیکٹرانک کا مطلب یہ ہے کہ اب آن لائن بینک ریکویسٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے سبسیڈری ادارے CIB کو، اور ان کو آن لائن ہی یہ رپورٹ مل جاتی ہے، اس لیے اس کو ECIB کا نام دیا جاتا ہے۔ مختصر کہ آپ کی تمام کریڈٹ ہسٹری اور موجودہ جتنا بھی آپ نے لون لیے ہوئے ہیں وہ اس CIB کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں تمام تا ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ CIB آرگنائزیشن کے ممبر انسٹیٹیوشن کون ہوتے ہیں؟ تمام بینکس جیسے HBL ہے، UBL، MCB، میزان بینک، اور اس کے علاوہ زری بینک اور ڈیجیٹل بینکس جیسے ایزی پیسہ، جائز کیش ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور جیسے مائکرو فائنانس بینک ہیں، یہ تمام CIB کا ممبر ہیں، اور یہ جو بھی لون دیتے ہیں کسٹمر کو اس کی انفارمیشن ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا یہ ادارہ CIB اس انفارمیشن کو اپنی ڈیٹا بیس میں مینیج کرتا ہے، اور جب بھی کسی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو کسٹمر کی CIB رپورٹ چاہیے تو وہ ان کو پرووائڈ کرنے کا پابند ہے۔ جب بھی کوئی کسٹمر بینک میں لون کے لیے جاتا ہے تو بینکس کے لیے یا فائنانشل انسٹیٹیوشن کے لیے لازمی ہے کہ وہ CIB رپورٹ حاصل کرے، اس کے بغیر وہ لون ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ مینڈیٹری ہے تمام فائنانشل انسٹیٹیوشن کے لیے کہ پہلے آپ CIB رپورٹ حاصل کریں، اس میں ایپلیکینٹ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے، جو رننگ لون ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن ہو، پھر آپ آگے چلیں، کیونکہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ایکچولی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو CIB رپورٹ ڈیسیژن میکنگ میں کہ کس ایپلیکینٹ کو، کس کسٹمر کو لون دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ یہ اس حوالے سے CIB رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کو اسی کی بیس پر ہی ڈیسیژن دیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ڈیٹ برڈن ریشو ہے وہ 40% ہے، یعنی کوئی بھی فائنانشل انسٹیٹیوشن آپ کو 40% سے زیادہ لون نہیں دے سکتا۔ کس چیز کا 40%؟ آپ کی اگر منتھلی انکم 1 لاکھ روپے ہے تو آپ میکسیمم اتنا لون بینک سے حاصل کر سکتے ہیں مجموعی طور پر تمام بینک سے، کہ وہ آپ کی منتھلی انکم سے 40% سے زیادہ نہ بڑھیں۔ جیسے آپ کی جو 1 لاکھ اگر منتھلی انکم ہے تو 40% اس کا 40,000 بنتا ہے، اتنا آپ لون حاصل کر سکتے ہیں کہ 40,000 سے وہ نہیں بڑھے گا، اتنی مقدار تک آپ لون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ جو ڈسکریشن اپلائی کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ کسٹمر کی جو ری پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ برقرار رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ لون حاصل کر لے اور پھر اس کو پے ہی نہ کر سکے، ڈیفالٹ کر جائے۔ تو اس ڈیفالٹ سٹیٹس سے بچنے کے لیے کسٹمر کو جو ہے 40% DBR تک ہی الاؤ کرتا ہے اسٹیٹ بینک، اور فائنانشل انسٹیٹیوشن پابند ہیں کہ 40% سے زیادہ ان کو نہیں دے سکتے۔ اور اس DBR کو جاننے کے لیے جو اہم ٹول ہے وہ کسٹمر انفارمیشن رپورٹ CIR ہے، جو کہ CIB پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں تمام تر لون کی ڈیٹیل آتی ہے۔ ایک تو DBR میئر کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، دوسرا کسی نے اگر پچھلے 2 سال میں کوئی لون ڈیفالٹ کیا ہوا ہے تو اس کا بھی بینک کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کو بیس بنا کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو لون دینا ہے یا نہیں دینا۔ لیکن لازمی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کسی بھی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو پابند نہیں کرتا کہ آپ نے CIB دیکھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لون دینا ہے کہ نہیں دینا۔ بینک کی اپنی ڈسکریشن ہے، اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، یہ صرف ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس میں قطعی طور پر کوئی حکم نامہ نہیں ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکس کو کہ جس کی CIB خراب ہے
اس کو آپ نے لون نہیں دینا، بینک کی اپنی ڈسکریشن ہے۔ اگر ایک فائنانشل انسٹیٹیوشن آپ کو انکار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا آپ کو دے دے جس کی کریڈٹ پالیسی تھوڑی سی نرم ہو، تو آپ کو اگر ایک بینک سے ریفیوز ہو گیا دوسرے بینک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ عموماً دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنزیومر لیول کی ہوتی ہے اور ایک کارپوریٹ لیول کی ہوتی ہے۔ کنزیومر جو ہے وہ انڈیویجول لیول کی ہوتی ہے، اس میں 2 سال کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کی تمام لون ہسٹری اور رننگ لون آ رہے ہوتے ہیں۔ اور کارپوریٹ کی جو ہے وہ اینٹیز کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہے، پارٹنرشپ کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں 5 سال کا جو کریڈٹ ڈیٹا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے کہ اینٹیز نے کہاں کہاں سے لون لیے اور ان کو کیسے پے آف کیے، کیا ریگولر ہے یا پھر کوئی سیٹلمنٹ ہوئی، رائٹس آف ہوئے یا ڈیفالٹ کر گئے، ساری انفارمیشن آئے گی اور یہ ہیلپ آؤٹ کرے گی فائنانشل انسٹیٹیوشن کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے کہ انہوں نے فردر ان کو لون دینا ہے کہ یا نہیں دینا۔ تو کیا بارور اپنی انفارمیشن روک سکتا ہے کہ وہ سی آئی بی میں رپورٹ نہ ہو؟ بالکل نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ جو ممبر فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو بینکس ہیں، وہ ان کی اوبلیگیشن ہے کہ لازمی طور پر انہوں نے جب بھی لون دینا ہے اس کی رپورٹنگ کرنی ہے اسٹیٹ بینک کو، اور یہ ہر مہینے کی 15 تاریخ تک رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کسی نے لون پے کیا ہے تو فوری طور پر رپورٹ کرنا چاہیے، اور ورنہ میکسیمم 10 دن کے اندر بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کا ڈیٹا اپڈیٹ کر دے۔ آپ کو ایز اے کسٹمر سی آئی بی رپورٹ چاہیے، لیکن آپ حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ صرف فائنانشل انسٹیٹیوشن جو ممبر ہیں یہ سی آئی بی کا وہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹیٹ بینک نے لائسنس دیے ہوئے ہیں، جب وہ کام جاری کریں گے تو آپ کو پرائیویٹلی بھی یہ رپورٹ مل جائے گی۔ ویسے جب آپ لون اپلائی کرتے ہیں تو اس بینک کے پاس آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے، اس کی آپ کاپی اپنی پرسنل ان کے ساتھ الیکس سے لے سکتے ہیں یا ایک امیج بنا لیں، تو اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ ایز اے کسٹمر سمجھتے ہیں کہ آپ کی سی آئی بی جو ہے وہ نیگیٹو ڈیٹا شو کر رہی ہے، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پے آف کیا ہوا ہے، سیٹل کیا ہوا ہے اپنا لون، لیکن ابھی تک سی آئی بی میں آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا ڈائریکٹلی سی آئی بی کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں اپروچ کر سکتے۔ جس فائنانشل انسٹیٹیوشن سے آپ نے لون لیا ہوا تھا وہاں پر آپ نے جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ کی سی آئی بی جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس این او سی ہوگی جو لون آپ نے سیٹل کیا تھا ان کے ساتھ پے آف کیا ہوا ہے، تو آپ نے وہ این او سی ان کو دکھانی ہے، ان کو کہنا ہے کہ میرا یہ اب رپورٹ کر دیں آپ۔ اگر پھر بھی وہ نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور پھر آپ سی آئی بی ڈپارٹمنٹ کو، آرگنائزیشن کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ فائنانشل انسٹیٹیوشن آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا، پھر آپ نے سی آئی بی کو اپروچ کرنا ہے اور ان کو پروف بھی دینا ہے کہ آپ نے لون سیٹل کیا ہوا ہے مگر آپ کی سی آئی بی میں آ رہا ہے اور فائنانشل انسٹیٹیوشن اس کی رپورٹنگ نہیں کر رہا، اور اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار ہے کہ اس بینک کو وہ پینلٹی لگائے کہ اس نے ٹائملی کیوں نہیں ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ کرایا۔ اچھا، آپ ایٹ دا اینڈ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی نیگیٹو کریڈٹ ہسٹری آپ کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو ہسٹری آپ کی ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے لیٹ پیمنٹس کی ہیں یا پھر آپ نے لون کو ڈیفالٹ کر دیا ہے۔ آپ بینک کو اپروچ کریں جہاں پہ ڈیفالٹ کیا ہوا ہے آپ نے، اور آپ وہ لون سیٹل کریں۔ ایسے نہیں ہوگا، وداؤٹ سیٹلمنٹ، وداؤٹ پیمنٹ آپ کا سی آئی بی کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ اس کو پے آف کریں اور پھر اگلے مہینے تک آپ کی وہ لون جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، سی آئی بی میں شو ہو رہا ہوگا، لیکن ڈیفالٹ سٹیٹس بھی آ رہا ہوگا۔ اگلے 2 سال میں یہ پھر سی آئی بی سے ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو یہ تمام تر انفارمیشن تھی جی سی آئی بی کے حوالے سے، لون کے حوالے سے، کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے۔ ہوپ فلی یو لائک دس انفارمیٹیو ویڈیو۔ شکریہ اللہ۔